السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہم شکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئیں۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورت میں ہوتی ہیں، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بیٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بنا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل مت کھائیے گا، اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے اور ہم جنت میں ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کرا کے ان کو بھی جنت سے نکلوا دوں گا۔ اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ پہلا، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا، دوسرا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور تیسرا، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائی۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا، وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اس لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسرے کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئی اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک آپ نے کھا لیا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا ہے اور یہ 2 آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا، یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غمخوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟
انہی باتوں میں حضرت آدم بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا، حلق سے نیچے بھی نہ اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا۔ جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو بے پردہ کر دیا گیا۔ بدن چھپانے کے لیے اس درخت کے پاس پتے لینے جاتے تو وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف، شرم اور حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور رحم نہ فرمائیں گے تو ٹوٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا، اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ آدم اور حوا کو، سانپ، مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم کو سراندیپ، جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا، میں ڈالا، اور حضرت حوا کو خراسان میں، اور مور کو سیستان پہ، اور سانپ کو کوہ اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا۔ شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلتا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی، وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا طوق گلے میں پڑا، اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے آخرت میں سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمان، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے مکر اور فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔ دیکھو، غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔